کربلا ایک ایسا انقلاب جس کی وجہ سے کئی بڑی حکومتیں الٹ گئی، لیکن آخر کربلا ہوئی کیسے؟ جب یزید کو معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ٹریٹی توڑ کر خلیفہ بنا دیا تو اس نے اپنے بیٹے کو وارن کیا اور کہا کہ حسین سے ہوشیار رہنا، اگر وہ تیرے خلاف کھڑا ہوا تو تو نہیں بچے گا۔ یزید یہ جان گیا تھا کہ حسین کی بیعت لینا سب سے اہم ہے، اگر حسین نے بیعت لے لی تو باقی سب بھی بیعت کر لیں گے۔ یزید ایک نمبر کا ظالم اور شرابی تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت نہیں کریں گے، تو اس نے تلوار کی نوک پر جبرن لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ اس نے اپنے گورنرز کو خط بھیجے جس میں اس نے کہا کہ وہ لوگوں سے جبرن بیعت لے۔ اس کے گورنرز نے لوگوں کو مار پیٹ کر ان سے جبرن بیعت لینا شروع کر دیا۔ تبھی مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو سیکرٹ طور پر رات کو بلایا اور کہا کہ وہ یزید کی بیعت کر لے، لیکن امام حسین نے کہا کہ میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی فیملی کو لے کر مکہ چلے گئے، جہاں وہ کئی مہینوں تک رہے۔ مکہ میں تھے تو کوفہ سے لوگوں نے کئی خط بھیجے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے امام ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس یزید کے خلاف لڑیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے ان کا اچھے سے استقبال کیا اور 18,000 سے زیادہ لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ لوگ اس کے خلاف فوج کھڑی کرنے والے ہیں تو اس نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا تاکہ وہ معلوم جا کر اس موومنٹ کو ختم کر سکے۔ تو عبید اللہ بن زیاد بڑی چالاکی سے امام حسین جیسے کپڑے پہن کر رات کے اندھیرے میں کوفہ میں داخل ہو گیا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو انہیں لگا کہ امام حسین انہیں لیڈ کرنے آئے ہیں، لوگ خوشیاں منانے لگے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ اس وقت بجلی تو ہوتی نہیں تھی تو رات کے وقت کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اگلے ہی دن عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے محل میں داخل ہو گیا اور اس نے اپنی اصلیت لوگوں کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ جو بھی حسین کا ساتھ دے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا اور انہیں چھت سے گرا کر شہید کر دیا اور جو بھی لوگ امام حسین کا ساتھ دینے والے تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا اور بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ امام حسین اس وقت تک اپنی فیملی کو لے کر کوفہ کی طرف نکل چکے تھے کیونکہ وہ پچھلے 4 مہینوں سے مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگوں نے حج کے موقع پر انہیں آ کر کہا تھا کہ وہ ان کو فالو کریں گے، یعنی وہ مسلمان جو کوفہ اور مدینہ سے حج کرنے کے لیے مکہ گئے تھے انہوں نے وہاں امام حسین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ یزید کو جب یہ پتہ چلا کہ امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے اپنے کچھ بندوں کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیجا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یزید نے کچھ جاسوس بھیجے ہیں مکہ کی طرف انہیں شہید کرنے کے لیے تو انہوں نے مکہ کو فوراً چھوڑ دیا اور جانے سے پہلے انہوں نے مکہ میں ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے ساتھ جائے گا وہ شہید ہو جائے گا اور جو رہ جائے گا وہ اس عظیم کامیابی کو مس کر دے گا۔ یہ کہہ کر امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے قبضہ کر لیا ہے۔ جانے سے پہلے انہیں کئی لوگوں نے منع کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام 70 سے 80 لوگوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ کوفہ کے لوگوں سے ملنے جا رہے تھے۔ یہ عظیم قافلہ ریگستان میں اپنے سفر پر رواں تھا کہ انہیں راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جسے سن کر ان کے کئی ساتھیوں کا مورال ٹوٹ گیا اور وہ واپس جانے لگے، تو جس پر امام حسین نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم نے یہ سفر پورا کرنا ہے اور میں واپس نہیں مڑ سکتا۔ تو اس کے بعد قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ قافلے نے راستے میں قیام کیا تو امام حسین علیہ السلام سو رہے تھے۔ تبھی خواب میں امام علیہ السلام نے اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین آگے بڑھو، اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام خواب سے اٹھے اور انہوں نے یہ خواب اپنے ساتھیوں سے شیئر کیا اور کہا کہ جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ اب جو میرے ساتھ رہے گا وہ مارا جائے گا۔ کچھ لوگ چھوڑ گئے لیکن باقی لوگ ساتھ رہے اور قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ تبھی راستے میں انہیں ایک اور قافلہ دکھائی دیا جو زہیر بن کین کا قافلہ تھا۔ ان کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی، جس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ وہ باقی سب کے ساتھ واپس
जाए। दूसरी तरफ यजीद को पता चल चुका था कि इमाम हुसैन कुफा की तरफ रवाना हो चुके हैं, तो उस नापाक ने हुर बिन यजीद को 1000 के लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले की तरफ भेजा। हुर बिन यजीद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को रास्ते में दरिया फरात के किनारे ही रोक लिया। इमाम हुसैन ने जब अपने साथियों से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि ये करबला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि ये वही जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही खेमे गाड़ दो, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वही जगह थी जहां से इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे स्पिन से वापस लौट रहे थे और इस मुकाम पर रुक कर फरमाया था, ऐ हुसैन, उस दिन सब्र करना जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद के लिए नहीं होगा। तुम करबला की जमीन पर सब्र करना, क्योंकि वहां तुम्हें अकेले मौत का सामना करना पड़ेगा। तो जब 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने करबला के मुकाम पर खेमे लगा लिए, तो उसी वक्त यजीद ने 4000 के लश्कर के साथ अमर बिन साद को हुर बिन यजीद की फौज में शामिल होने के लिए भेजा। इससे हुर बिन यजीद की फौज और बढ़ गई और अमर बिन साद और फौज मंगवा रहा था। दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 70 साथी थे, उसमें से भी बहुत ज्यादा औरतें और बच्चे थे। लेकिन आखिर क्यों अमर बिन साद इतनी ज्यादा फौज मंगवा रहा था? उसकी वजह यह थी कि उन 70 में एक इंसान ऐसा था जिसका नाम था अब्बास। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन के भाई थे। ये इतने बहादुर थे कि जब ये जंग लड़ते थे तो लोगों को लगता था कि अली जंग लड़ रहा है। उन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से मांगा था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो उस दिन तन्हाई के दिन मेरे बेटे हुसैन का साथ दे। मुझे ऐसा बच्चा अता कर जो हुसैन का वफादार हो, जो करबला में उसके साथ खड़ा रहे, जो उसके सामने अपनी जान दे दे और मौत के सामने ना झुके। तब जाकर उन्हें अल्लाह ने अब्बास जैसा बेटा दिया। इसी वजह से अमर बिन साद इतनी फौज मंगवा रहा था, क्योंकि सामने अब्बास खड़ा था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुफा के लोगों को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अपनी हालत के बारे में बताया, लेकिन वो खत कभी कुफा के लोगों तक पहुंचा ही नहीं। इमाम हुसैन के साथी शदीद प्यास बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि अमर बिन साद ने 500 फौजी फरात के किनारे खड़े कर दिए। उस वक्त रेगिस्तान में शदीद गर्मी थी, सूरज सर पर था, बच्चे रो रहे थे, उनके होंठ सूखे पड़े थे, यहाँ तक कि औरतें प्यास की शिद्दत से बेहोश हो रही थी। प्यास की वजह से इमाम हुसैन के साथी कमजोर हो रहे थे, लेकिन उनका जज्बा मजबूत था। बीबी सकीना बार बार इमाम हुसैन के पास आकर कह रही थी कि बाबा, पानी कहाँ है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों को पैगाम भेजा कि अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो इन बच्चों और औरतों को तो पानी पीने दो, उनका क्या कसूर है? जिस पर उनके दुश्मनों ने जवाब दिया कि हमें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से सख्त ऑर्डर है कि इन्हें एक बूंद भी पानी का नहीं देना। अगले दिन 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमर बिन साद से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि इमाम हुसैन यजीद की बैत करें। और ऑफ कोर्स इमाम हुसैन कभी भी उसकी बैत करने वाले नहीं थे। प्यास की शिद्दत की वजह से दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी, खून गाढ़ा होने की वजह से बॉडी को पंप करने में मुश्किल हो रही थी, ब्रेन फंक्शंस कम हो रहे थे और ये बच्चों में ज्यादा हो रहा था। 9 मुहर्रम का दिन आ चुका था और इसी आजमाइश में 9 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी रात इबादत की और अपने साथियों से कहा कि तुम लोग जा सकते हो, दुश्मनों को सिर्फ मेरी जान चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। उसके बाद उन्होंने चिराग बुझा दिया और कुछ देर बाद जब चिराग जलाया तो उनका कोई भी साथी उन्हें छोड़कर नहीं गया। और बिन यजीद को जब ये पता चला कि अमर बिन साद इमाम हुसैन के खिलाफ जंग लड़ेगा, तो उन्होंने अपनी फौज छोड़कर इमाम हुसैन की फौज ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो उनकी बहुत इज्जत करते थे। 10 मुहर्रम का सूरज चढ़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की फौज के सामने आए और फरमाया, ऐ लोगो, गौर करो मैं कौन हूँ? मैं क्या तुम्हारे नबी का बेटा नहीं हूँ? क्या तुम सिर्फ इसलिए मुझे कत्ल करना चाहते हो कि मैंने यजीद की बैत नहीं की? लेकिन दुश्मन खामोश रहे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा राइट पर था, एक हिस्सा लेफ्ट पर था और एक हिस्सा सेंटर में था, जिसे हजरत अब्बास लीड कर रहे थे, जबकि यजीद की आर्मी उनके चारों तरफ थी। तो फजर की नमाज के बाद जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कई साथी एक एक करके शहीद हो रहे थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी शहीद हो रहे थे तो उनके खूबसूरत बेटे जनाब अली अकबर मैदान में
میں آئے اور انہوں نے پکارا میں ہوں علی، علی کے بیٹے حسین کا بیٹا، ہم نبی کے گھر والے ہیں اور اللہ کی قسم ہم کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکے۔ جب یزید کی فوج نے جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو وہ خاموش رہے، کچھ نے نظریں نیچے کر لی اور کچھ نے اپنے منہ پھیر لیے، کیونکہ جناب علی اکبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میدان میں آگے ہو۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور ایک کے بعد ایک دشمن کو مارتے گئے، لیکن دور سے کسی نے ان کے سینے میں نیزہ مارا، جس کے بعد وہ نیچے گرے اور امام حسین علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ امام حسین تیزی سے ان کی طرف آئے اور انہیں اٹھا کر کہنے لگے اے اللہ تو گواہ رہنا، انہوں نے اسے بھی شہید کر دیا جو صورت میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ ملتا تھا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جناب قاسم نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت مانگی، جس پر امام حسین نے کہا اے قاسم تم ہی اکلوتے اپنے باپ کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ تو جناب قاسم نے کہا اے چچا جان، مجھے آپ کے لیے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین نے انہیں گلے لگایا اور رونے لگے۔ اس کے بعد جناب قاسم میدان میں آئے اور بڑی بہادری سے لڑے۔ پھر کچھ دیر بعد کسی نے پیچھے سے حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی جنگ میں مشغول تھے۔ جب انہیں بچوں کے رونے کی آواز آئی تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے پانی لانے کی اجازت مانگی۔ امام حسین نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور یزید کی آرمی کو چیرتے ہوئے فرات کی طرف بڑھے۔ وہ راستے میں آنے والے ہر ایک کو ختم کرتے گئے اور فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کچھ پانی ہاتھوں میں لیا اور جیسے ہی پینے لگے انہیں احساس ہوا کہ ان کا خاندان پیاسا ہے۔ انہوں نے فوراً ہاتھوں سے پانی گرا دیا۔ اس کے بعد وہ مشکیزے میں پانی بھر کر اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی دشمنوں میں سے کسی نے ان پر حملہ کیا اور ان کا ایک بازو کاٹ دیا۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑ لیا اور ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ انہوں نے اپنے منہ میں مشکیزہ پکڑ لیا، لیکن اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین حضرت عباس کی طرف بڑھے اور انہوں نے کہا بھائی مجھے معاف کرنا، میں آپ کے لیے پانی نہیں لا سکا، جس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے 6 مہینے کے بیٹے جناب علی اصغر کو سامنے لائے اور کہا میرے لیے نہ صحیح کم از کم اس بچے کے لیے پانی دے دو، لیکن ایک ظالم نے جناب علی اصغر کے گلے میں تیر مار کر انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کے خون کو اوپر اچھالا اور کہا کہ اے اللہ میری اس قربانی کو یاد رکھنا۔ اب امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے اور وہ اکیلے رہ چکے تھے۔ ان کے جسم پر کئی زخم تھے اور وہ بھی لڑ کر تھک چکے تھے۔ اوپر سے جہاں ایک نارمل انسان کے لیے اس حالت میں ہلنا تک مشکل ہو جاتا ہے، وہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ امام حسین اپنی فیملی کے سامنے گئے اور انہیں الوداع کہا اور کوفہ کی طرف اپنا آخری خط بھیجا، جس میں انہوں نے لکھا تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا تھا، اب تم اپنے وعدے سے پھر چکے ہو، اب انشاءاللہ قیامت کے دن آمنا سامنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سلجنہ پر سوار ہو کر ہاتھ میں ذوالفقار لیے میدان میں آ گئے۔ ان کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا اور وہ اکیلے تھے، لیکن وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک طرف تعداد میں ڈائناسورز اور دوسری طرف ایک زخمی شیر۔ امام حسین پوری رفتار سے فوج کی طرف بڑھے اور اپنی تلوار سے دشمنوں کو چیرنے لگے۔ وہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ دشمنوں کی گردنیں ہوا میں پرندوں کی طرح اڑ رہی تھی۔ کئی فوجی شوق ہو گئے۔ کچھ فوجیوں نے کہا کہ ہم نے کبھی کسی انسان کو ایسی پیاس میں اتنی بہادری سے لڑتے نہیں دیکھا، یہ ایسے لڑ رہا ہے جیسے یہ اس دنیا کا ہے ہی نہیں۔ یزید کی فوج کے کئی کمانڈرز نے ایک ساتھ حملہ کرنے کا کہا، لیکن کوئی بھی امام حسین کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 10 فوجی ایک ساتھ امام حسین سے لڑنے آتے، لیکن پھر بھی وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے علی خود ذوالفقار لے کر میدان میں لڑ رہے ہوں۔ دور کھڑے عمر بن سعد نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو کہا چاروں طرف سے حملہ کرو اور دور سے تیر برساؤ۔ جب امام حسین پر ہزاروں تیر برسائے گئے اور وہ خود کو بچا نہ سکے اور ان کا جسم پورا تیروں سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام سلجنہ سے گرے اور سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد شمر امام حسین کے پاس آیا۔ آپ کے سینہ مبارک پر اس نے اپنا ناپاک پاؤں رکھا اور اس کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین کے خیموں کو لوٹا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی کر لیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک ایسا انقلاب آیا جو آج تک قائم ہے۔ جانیے گا اگلی ویڈیو میں۔